ناظرین السلام علیکم. ارشد اوان آج اس خاص پروگرام میں جناب ہمارے مہمان ہیں ملک ناصر اوان صاحب. ملک صاحب حال ہی میں پاکستان کا ایک دورہ کیا اور ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا. اور ملک صاحب کا تعارف یہ ہے جی کہ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن بروکلن نیو یارک میں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے چیئرمین اور سرپرست اعلیٰ ہیں اوان انٹرنیشنل کے. ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو جناب. تھینک یو کاوش صاحب، شکریہ. ویلکم جی. ملک صاحب آپ کا اس دفعہ میں دیکھ رہا تھا کہ فیس بک پہ اس قدر گرم جوشی سے استقبال، بڑے بڑے پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں اور بڑی بڑے ریلیز نکل رہی ہیں آپ کے ساتھ، بہت ہجوم ہے اور جہاں بھی جاتے ہیں کافی لوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں. تو یہ سرگرمیاں کیا رہی ہیں، کیا کچھ کر رہے تھے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کاوش انوائی کا شکریہ جو کہ اپنے مہمانوں کا اچھے طریقے سے تعارف بھی کراتے ہیں، اور جو بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ٹی وی پہ کوشش کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے جہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں کاوش انوائی میں. تو ارشد صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ اگر بندہ اچھا کام کوئی بھی کرے جی تو لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. بے شک. چونکہ بیسیکلی اللہ کی ذات اس سے محبت کرتی ہے، اور جب اللہ کی ذات کسی بندے سے محبت کرتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس بندے کا پیار اللہ کی ذات ڈال دیتی ہے کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو، میں نے اس کو چن لیا، آپ بھی اس کے ساتھ محبت کرو. بے شک. میرا یہ جو وزٹ تھا پاکستان کا، اس میں کوئی میرا بزنس ٹور نہیں تھا، صرف اور صرف ایک ہی ایجنڈا تھا کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے اور وہ خوش ہو جائیں. جتنا میں کر سکتا تھا میں اپنی بساط سے بڑھ کے کوشش کی کہ اللہ کے بندوں کو خوش کر سکوں. اور ظاہر ہے کہ جیسے محبت کی جائے تو واپس میں جو آپ کسی کو دیتے ہو، اگر آپ کے پاس عزت ہے تو وہ کسی کو عزت دیتے ہو تو وہ عزت لوٹ کے واپس آتی ہے، وہی آپ کو ریٹرن کرتا ہے. صحیح بات ہے. تو جو کسی کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے. تو ہم نے بھی کوشش کی، لوگوں کے ساتھ پیار کیا، اور لوگوں نے بھی الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ریٹرن میں پیار ہی واپس کیا، ہم کو جو ریٹرن کیا. بے شک بے شک. ہاں جی. تو آپ نے کہا کہ میں نے کچھ کر سکتا تھا تو کیا. جو کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ بیسیکلی پرپز یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب جو ہیں، لوگ ان کا واز پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی کے خلاف نہیں بولتے، وہ اپنا موقف جو ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کا موقف جو اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں بڑے سادے لفظوں میں. بہت ہی عمدہ خطیب اور جی مقرر ہیں، بڑے پائے کے مقرر ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی زبان میں اتنی مٹھاس پیدا کرے اور اثر ہے ماشاءاللہ ان کا. تو ان کو دعوت دی تھی رڑکی اوان میں، یہ ضلع سیالکوٹ میں ہے، 12 مائل کے فاصلے پہ مرے کالج سے روڈ جاتا ہے. اچھا. تو اس میں یہ ہے کہ کافی آپ نے دیکھا کم سے کم 6 سے 7 ہزار بندہ ہوگا میری توقع کے مطابق، جو ہے نا جو بندہ آیا تھا، جس کو جو ہم نے کھانے کے باکس تیار کیے ہوئے تھے وہ 6,000 سے اوپر تھے ماشاءاللہ. تو اس میں یہ ہے کہ لوگ چونکہ بہت زیادہ ان کو پسند کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ماشاءاللہ ثابت بھی کر دیا کہ آپ کتنا پیار ہے علامہ صاحب مصطفی صاحب کے ساتھ جو ہے نا. تو محفل میلاد کا پروگرام تھا، اس میں سید سمسام بہاری صاحب آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف سے، سلطان ریاض الحسن صاحب جو کہ آستانہ عالیہ سلطان باہو سے، تو اس طرح کافی جو اپنے شخصیات تھی جو کہ اچھا ریلیجس لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی ماشاءاللہ آئے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسٹیج پہ، اور اس کے علاوہ عوام کا بھی آپ نے ہجوم دیکھا. تو بیسیکلی پرپز یہی تھا کہ لوگ آئیں اور اچھی باتیں سنیں، اور اگر ایک بھی بندہ اچھی بات سن کے اس کے دل پہ اثر کر جائے تو وہ بندے کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. تو یہی میرا بھی پرپس تھا کہ لوگ آئیں، ملاقات ہو جائے، اور محفل میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جو محفل میلاد تھی وہ تو ہر گھڑی ہر روز بھی ہم
اللہ کا شکر ادا کریں, اتنی بڑی جو ہمارے اوپر رحمت کی ہے تو وہ بھی کم ہے. تو اگر ہم سال میں 1 یا 2 دفعہ کر لیں تو وہ تو کوئی بڑی بات نہیں, لیکن ہم نے ٹرائی کی, جو ہم کر سکتے تھے جیسے میں نے پہلے بولا وہ اپنی طاقت سے ہم نے ہمت کے مطابق ہم نے کیا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اوان انٹرنیشنل کے تحت کیا سرگرمی رہی آپ کی؟ اصل میں اس دفعہ لوگوں کو آٹا چاول چینی جو تھا وہ بھی ایک ڈفرینٹ ویک میں کیمپ لگایا گیا. ٹھیک ہے. اس کیمپ میں آپ نے دیکھا کہ دیکھو پاکستان زرعی ملک ہے, ستم والی بات ہے, ہم ادھر بیٹھ کے کوئی کسی پارٹی کا نعرہ لگا رہا ہے, کوئی کسی پارٹی کا نعرہ لگا رہا ہے. جی جی. لیکن وہ لوگ آتے ہیں لوٹتے ہیں, اور جو اپنی پارٹی کا لوٹتا ہے وہ چونکہ نظر نہیں آتا, چونکہ اپنے بندہ ہوتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا, اس کی نہ کرپشن نظر آتی ہے, نہ اس کا کوئی جو ہے نا غلط کام نظر آتا ہے. دیکھو زرعی ملک میں آٹا نہیں مل رہا, اور جو بنیادی آپ کو پتہ ہے خوراک ہے ادھر لوگوں کو, اور بیچارے کہاں سے فروٹ اتنا ملنا ہے, کہاں سے اتنا گوشت ملنا ہے کہ وہ تو اتنا مہنگا ہے, اس کو تو بڑا مشکل ہے لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے. لیکن اس کے علاوہ آٹا چاول وغیرہ چینی یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. جی. تو وہ بھی الحمدللہ کیمپ لگایا, آپ نے وہ بھی یوٹیوب پہ فیس بک پہ دیکھا ہوگا. اس کے علاوہ بیسٹ کام یہ کیے 2-3 کام, کہ ایک تو فلٹر پلانٹ تو لاسٹ ٹائم بھی لگائے تھے, اور درس کا بھی الحمدللہ لاسٹ ایئر جب میں گیا تھا درس کا بھی مفتی صاحب ہیں اور قاریہ بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ ہم نے ایک ہاسپٹل کے ساتھ پہلے ہی ہمارا کانٹریکٹ تھا. کانٹریکٹ مین کہ انہوں نے یہ فیور دی ہوئی تھی کہ جو بندہ بھی اوان انٹرنیشنل یا علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے تعاون سے ہمارے پاس آئے گا, غریب بندہ, ہم اس سے فیس چارج نہیں کریں گے. اچھا. وہ سٹی ہاسپٹل ہے سیالکوٹ گوت پور پہ. اور دوسرا اس دفعہ طاہر بھٹا صاحب کی وساطت سے اپنے جوید اقبال سیٹھی صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں الشیخ ہاسپٹل, جو کہ قلعے پہ سیالکوٹ میں جو ہے نا وہ لوکیٹڈ ہے, جو 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اچھا اچھا اچھا. انہوں نے سیٹھی صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ جو غریب بندہ ہوگا وہ تو پہلے بھی ہم کر رہے ہیں, اور آپ کی وساطت سے آئے گا تو انشاءاللہ ہم فری آف کاسٹ علاج کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ کیمپ, دونوں ہاسپٹل نے کہا کہ ہم 2 ماہ کے 1 ماہ کے اندر 2 کیمپ لگائیں گے فری آف کاسٹ. اچھا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ڈاکٹرز پرووائڈ کریں, مہیا کریں. جو ڈاکٹر ادھر جائے گا اس کی آدھی فیس آپ دیں, آدھی فیس ہم دیں گے. اور فارمیسی بھی ہوگی, اور فارمیسی میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ دوائیاں جو ہیں وہ اگر 100 کی دوائی ہے تو ہم وہ کوشش کریں گے کہ 30 روپے کی لے کے دیں. اچھا. ہم اتنی اس کو کم قیمت پہ لے کے دیں گے, اور جو غریب ہیں ان کو فری آف کاسٹ, اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو بھی کم سے کم جو ہے نا وہ آلموسٹ 30 سے 40% ڈسکاؤنٹ. اور فیوچر میں یہی ہے کہ میں نے 7-8 جو کمرے ہیں وہ کوشش کی ہے, ان کو بولا کہ ان کو ایز اے ہاسپٹل, تم ڈیرا الحمدللہ کافی بڑا ہے, اس پہ میں نے کہا کہ یہ جو اپنے کمرے بنے ہوئے ہیں یہ ایز اے ہاسپٹل کے طور پہ استعمال ہوں. اچھا. تاکہ ان فیوچر اگر وہاں بیڈ لگانے پڑیں, اگر پھر وہ ڈاکٹر کا پرماننٹ ارینج کرنا پڑے. ابتدائی سطح پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہی شروع ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آئے, لوگ پھر آنا شروع ہو جائیں, جب لوگوں کو پتہ چلے کہ ڈیلی بیسس پہ ڈاکٹرز آتے ہیں. اور الشیخ ہاسپٹل کا بھی بڑا تعاون ہے اس میں ماشاءاللہ, جوید اقبال سیٹھی صاحب کا بھی, کیونکہ یہ بہت بڑی ایک اپنے لوگوں کے لیے فیسلٹی ہے. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں آج کل کے دور میں لوگوں سے آٹا نہیں لیا جا رہا, چاول نہیں لیے جا رہے, تو وہ بیچارے میڈیسن اتنی مہنگی ہے. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے میرے سے 4 ماہ کی دوائی جو ہے نا وہ 40,000 روپے کی. میں نے کہا اگر تم غریبوں سے اتنی مہنگی دوائی دیتے ہو تو کیسے لوگ بیچارے افورڈ کر سکتے ہیں. ایک حکیم کے پاس پہ اس نے 86,000 کی. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں ان کو بولا کہ کیا اگر تم امریکہ کا بندہ دیکھ کیسے کرتے ہو یا لوکل لوگوں سے بھی اتنے پیسے چارجز کہتے ہو. وہ کہتے ہیں جی اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ بیچارے کیا کریں, مجبوری کے تحت لیتے ہیں, لیکن دوائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جو بھی یہ جو میڈیسنز ہیں نا زیادہ تر دیکھیں جیسے یورپ سے یا ایسے انہی ممالک سے جاتی ہیں, تو انٹرنیشنل لیول پہ جو مہنگائی کی سطح ہے بہت اوپر, جیسے کیا کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں پورے ملک میں تقریباً ایک سطح پہ ہیں, اس لیے پاکستان میں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے, بہت زیادہ. اور وہاں انٹرنیشنل کے علاوہ اس کے اندر ایک اور بھی ہمارے دوست ہیں ملک فائد صاحب, انہوں نے گردے واش کرنے والی 2 مشینیں 38 لاکھ کی تھی میرے خیال میں وہ. اچھا. تو وہ بھی ڈونیٹ کی, اور اس میں سے یہ ان سے کمٹ لیا کہ چونکہ یہ ہمارے دوست ہیں, انہوں نے USA سے مشینیں آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں,
बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका फ्री ऑफ कास्ट गुर्दे वाश किए जाएं। वो आरडी मशीनें काम कर रही हैं सियालकोट में, सिटी हॉस्पिटल है गोदपुर रोड पे। अगर कोई बंदा भी काविश टीवी की वसातत से सुने, एक आल शेख हॉस्पिटल है जो कि किले में, सियालकोट में, दोनों हॉस्पिटल हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो गरीब नहीं अफोर्ड कर सकता वो कहते हैं ना नाम ही काफ़ी है, वो हमारा इंशाल्लाह उनके साथ अच्छा तल्लक है, दोस्ती भाइयों की तरह तल्लक है। तो वो गरीब जो है जो रिकमेंड करेंगे, हमारी कमेटी उधर बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो भी बंदा उधर जाएगा हमारी वसातत से कम वो एक तो गरीब को फ्री और दूसरों को इंशाल्लाह हाफ से भी कम प्राइस पे जो ना ये इलाज होगा इंशाल्लाह। आपकी उधर जो कमेटी है उसका कोई हवाला देंगे किसी साहब का? उसमें है मेरा छोटा जो अपना भाई है कर्नल इदरीस अवान। हाँ जी, फिर अटर्नी है मलिक अफजल अवान। अच्छा। और इसके अलावा रिटायर्ड सूबेदार हैं सलीम अवान, और हमारे लोकल चेयरमैन हैं जो है ना मलिक चांद। तो इसी तरह मलिक जमशेद, ये काफ़ी कमेटी है पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको उनकी लिस्ट भी हम दे देंगे। उधर लोकल हमने उनके नंबर लोगों को दिए हुए हैं ताकि लोग जो है आपको पता आजकल यूट्यूब का टाइम है, अपने इस तरह का जो लाते हैं यूट्यूब पे राइट वेब सर्च करके देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वो इंशाल्लाह, हाँ जी, गूगल पे भी और इस पे भी। तो ये 3-4, एक तो मदरसा बहुत ज़रूरी था बच्चों की पढ़ाई के लिए, और फिर हॉस्पिटल का बहुत ज़रूरी था, और साथ एम्बुलेंस भी लास्ट टाइम दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो एम्बुलेंस भी ठीक फ्री ऑफ कास्ट काम कर रही है, उस पर भी कोई उसके अखराजात नहीं। वो सारा जो वो बंदा रखा उसको तनहा मैं अपनी पॉकेट से दे रहा हूँ, और कुछ अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के मेंबरान का भी तामन है उसमें। इस वक्त भी जो ग्रासरी वगैरह दी उसमें से सारे मुश्ताक अहमद कंबो साहब, ताहिर भुट्टा साहब, शेख शफाक, मलिक अकरम साहब, चौधरी मसूद लाई, नवीद गोंदल साहब, आरफ शेख साहब, जितने भी दोस्त हैं उसमें से किसी का नाम रह गया तो माजरत, लेकिन ये सारे दोस्त जो है ना उसमें माशाल्लाह बढ़ चढ़ के सारे थे, इधर भी और उधर भी। अगर नाम रह गया तो कोई नहीं, हम फ़ोटो जो लगाएंगे उसमें सब मौजूद होंगे, और इधर भी इंशाल्लाह रमज़ान पैकेज का भी करेंगे, और उसमें भी अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के अंडर ये सब लोगों का तामन होता है। एज़ पहले भी मैंने मेंशन किया था कि कोई सिटी स्टेट से पैसे नहीं, और कोई मम्मी डैडी वाली कॉरपोरेशन नहीं कि अपने घर के सारे लोग जो है उसमें कहें कि अपना ख़ुद में तकसीम कर लो, वो बात नहीं है। कोई बंदा हमारा तनहा नहीं लेता किसी भी अपने अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर से। ये सबसे पुराना कम्युनिटी सेंटर है कोनी आइलैंड, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में, और अपनी मदद आपके तहत हमारे सारे दोस्त जो हैं वो अपनी पॉकेट से डोनर हैं। अगर गिन के बताएं, कभी किसी की टांग के वेंस का मतलब नस्ल का ऑपरेशन हो रहा है, कभी किसी का हार्ट का हो रहा है, कभी गुर्दा ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो मैं हर वीक में दोस्तों से पैसे लेके भेजता हूं। लेकिन टीवी पे बैठ के मेंशन करना इतना ज़रूरी नहीं है, किसी के हर बंदे की प्राइवेसी होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो भी डिजर्विंग लोग हैं उनके अपनी पॉकेट से हेल्प करते हैं इंशाल्लाह, और करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ मलिक साहब इस तरह हम अपनी मिट्टी का कर्ज चुका रहे हैं, है कि नहीं? डेफिनेटली उस मिट्टी से उस खमीर हमारा उठा है, और अगर हमें अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है तो और जो काम आप कर रहे हैं यही अल्लाह ताला का फरमान है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काविश टीवी के ज़रिए मैं लोगों को ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि देखो इतनी महंगाई में अगर हम लोग $100 भी किसी को भेज दें वो भी काफ़ी हज़ार बन जाता है, उधर के काफ़ी हज़ार बन जाते हैं। बेशक। तो उसमें यह है कि देखो अल्लाह ताला ने वादा तो ये किया है ना कि 10 इधर 10 दुनिया और 70 आखिरत। तो हमारे तो इधर 200 तो 75 में है कि 280 मल्टीप्लाई हो गए हैं, बन जाते हैं। जैसे गरीब आदमी का देखो ना, अगर $100 या $200 तो ये तो बंदा रोटी खा लेता है। एक डॉलर जो है 282। हाँ ये रेट था आज। तो इतना मैं कहते हैं, तो मेरे ख्याल में तो कि देखो हर बंदा अपने साथ भेज रहा है, लेकिन हमारा भी काम है जो कि नेकी के काम में हमारे, अगर ज़बान से ये लफ्ज़ निकल जाएगा यार भेजो, तो इसमें यह है कि हमारा भी हिस्सा नेकी के काम में डल जाएगा। बात असल में ये है कि हम भी दावत देने वालों में थे, आओ भाई। वो तो नहीं ना जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी, वो बंदे जो थे उन्होंने 4 थे जिन्होंने के पाँव काटे, लेकिन सारी कौम को सज़ा इसलिए मिली कि वो खामोश थी। तो लिहाजा जो है ना वो हक़ की आवाज़ जो है ना ये उठाते रहना चाहिए। इस्लाम भी कहता है कि कम से कम को निचले दर्जे का जो मुसलमान है ना उसको भी जो गलती देखता है ना तो कम से कम खामोशी इख्तियार कर जाए। अगर वो ताकत से नहीं रोक सकता, ज़बान भी नहीं हिला सकता, उसकी ज़बान भी कुंद है, तो कम से कम जो वो कर सकता है वो तो करे, अपना हिस्सा तो डाले। बिल्कुल। अगर ज़ाती तौर पे मलिक साहब हम हर इंसान सिर्फ अपना मुहासबा कर ले, हाँ जी, कि सिर्फ वो काम करे जो कि जायज़ है। बिल्कुल। जो चीज़ ठीक नहीं है, नाजायज़ है,
جو اس کا ذہن نہیں مانتا, جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کے فرمان کے اگینسٹ آتا ہے, ہاں جی, اس کو چھوڑ دے. یہ ایک کسوٹی بنا لے. ہاں جی, ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کے اندر ایک جج ہے. جی بالکل. اور ہر بندے کو پتا میں آپ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالوں گا تو مجھے پتا کہ آپ کی پاکٹ ہے. جی. جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آپ کو اس کو پتا ہوتا ہے کہ سارا دن میں نے کیا کیا ہے, بے شک, اگر وہ بندہ آپ کی بات محاسبہ کر لے اور وہ بندہ شام کو اس کو رائٹ وے نیند پڑ جائے اور اس کو پتا ہے کہ میں رائٹ وے جو ہے نا کوئی غلطی نہیں کی, تو نیکی کے کام یہ کیے ہیں, ترازو جو ہوتا ہے نا پتہ چلتا رہتا ہے, تو پھر بیڑا پار. اور جس کو میجارٹی لوگ کہتے ہیں یہ بندہ اچھا ہوتا ہے, الحمدللہ وہ اچھا ہوتا ہے. اور جس کو میجارٹی لوگ کہتے ہیں یہ بندہ چور ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہمت, طاقت اور یہ پر کسوٹی دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے دو آدمی ہیں, ایک برا ہے ایک اچھا ہے, اس میں سے آپ وائی ناٹ آپ کو ڈیسائیڈ کریں, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اچھے لوگوں کو پک کریں. وہ بہت لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں, ہاں جی وان صاحب آپ تو بڑے اچھے ہیں, آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہیں. اور بھائی فرشتے کہاں سے لے کے آئیں, کہاں بتاؤ نا کہ فرشتے کہاں سے لے کے آئیں, اور انہوں میں سے چننے ہیں نا, جو لوگ ادھر ہیں انہیں سے چننے ہیں. لہذا جو اچھے ہیں ان میں سے ان کو چن لو. آپ کو پتہ ہے یار کہ یہ بروں سے 1000 درجے اچھے ہیں, لہذا ان کو چن لو. بے شک. ملک صاحب بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی, اور ابھی علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے تحت آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ رمضان شریف کا ایک پیکج جو ہے حقداروں کے لیے جو مستحق لوگ ہیں, انشاءاللہ بہت جلد آپ وہ اس کا انتظام کریں گے, اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ. لاسٹ ایئر بھی ہم نے گھر گھر جا کے جو ریکمینڈڈ لوگ تھے, جتنی بھی لسٹیں بنی ہوئی تھی, وہ انشاءاللہ ہمارے بندے جو تھے اتنے ایکٹیو تھے کہ ہمارے پاس جتنی اینڈ تک لسٹیں آتی گئی ہیں ہم گھر گھر جا کے پہنچا کے آئیں, دروازہ ناک کر کے, ٹیلی فون کر کے. اگر نہیں دروازہ ناک کیا ہے بندے جو کبھی جو ڈفرینٹ ایریاز پہ ڈفرینٹ ہمارے جو کمیونٹی سینٹر کے ممبران تھے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی تھی کہ آپ نے فلاں جگہ پہ اتنے پیکٹ دینے ہیں, فلاں جگہ پہ دینے ہیں. تو وہ الحمدللہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بندہ آ کے لائن پہ لگے, اس کی پکچر بنے اور وہ تھوڑا سا اپنی انسلٹ فیل کرے. تو اس سے بہتر ہے کہ اگر دونوں طریقے جائز ہیں, اس نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. اگر تو نیت آپ کی یہ ہے کہ یار ہم اعلانیہ طور پہ دیں گے, ہم کو دیکھ کے اور بھی لوگ جو ہے نا اس کی کاپی کریں گے دیں گے, تو وہ بھی جائز ہے. اور اگر آپ خفیہ دیں کسی کے انسلٹ میں نہ, تو اس سے بھی بہتر ہے. دونوں طریقے, سفید پوشی بھی جائز ہے, پوشی جائز ہے, اور اس کا خیال جو ہے. اچھا مجھے یاد آیا ثاقب رضا مصطفی صاحب نے بھی ایک اپنے ان کا میں بیان, پاکستان میں ان کا ایک بیان تھا کہ وہ اسی چیز پہ دیا تھا کہ آپ جب کسی کو کوئی چیز دیں تو کوشش کریں کہ اس کی تذلیل نہ ہو, اس کی عزت نفس کا خیال. آپ نے دیکھے ہمارے جو پیکج دیا ہے اس میں کسی کی پکچر کلوز اپنی کی دور سے کیمرہ گوب کے آ رہا ہے. میں اس کو ان کو بتایا تھا کہ کسی کا ایسا نہ کریں, سرگرمی دکھاؤ لیکن تاکہ لوگ کاپی کر سکیں, لیکن آپ یہ نہ کریں کہ پکچر دکھا کے میں اس کو بیگ دے رہا ہوں, وہ 10 دفعہ پکچر بناتے ہیں, بندے دوسرے لان پہ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ اس بیگ گھر پہ لے جا نہ دے اس کو, جو ہے نا جو اتنا ذلیل کر رہا ہے. تو کم سے کم ان لوگوں کو بھی کاوش کے ذریعے ہم نے شرم دلانی ہے. جو برے لوگ ہیں ان کو بھی کہنا ہے رائے راست پہ آ جاؤ, کلو نفسن ہے, تو اچھی ریپوٹیشن قائم کرو. وہ ایک اچھی لا پریت جئی محمد بخشا تے جگ تے روے کہانی, تاکہ لوگ یاد کرن. دیکھو اچھے لوگ چلے جاندے نے, لوگ ان دے جنازے دے وچ اور منہ تے بھی کہیں. آج 2 بندے نے, کل ایک مفتی صاحب کول بیٹھے نے, کل بندہ آیا انہیں آن کے پہلا منہ چومیا پھر ہاتھ چومے, عالم سی کہتا یار مطلب میں کہ یار اسی تے قابل نہیں, لیکن کم سے کم ملاشدہ پروگرام بنانے ہیں صفدر شاہ صاحب دی سرپرستی دے وچ, ہو سکتا ہے کام کو چنگا ہویا. اج اسی طرح کی یہودی انہوں صبح صبح کہندا ہے میں انہوں برشم کیا, کہندا کہ انشاءاللہ کہندا منو اج اسرائیل چ بھی بندے کسن کیا کل تو لبے گا منو میں تیرے ہاتھ چومن کہ اتنا اچھا تسی لفاظ بول دیو. میں کہ تے جس طرح تہاڈی میں گل پوائنٹ اس تے لے آ رہا کہ اگر اسی ایک ایک بندہ اپنے آپ کریکٹ کر لیے, یقین کر لو کہ ایک قوم بن جاوے. اور اچھا لوگ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ مطلب اسی کسی تنقید کر رہے ہیں. ماشاءاللہ میجارٹی لوگ ساری کمیونٹی اگر موازنہ کیا جائے دوسری کمیونٹیاں دے نالوں, بہت اچھے لوگ نے. جو بھی کوئی کام کر رہا ہے وہ سر متھے دے جناب, کسی نے کوئی تنقید نہیں. لیکن یہ ہوندا ہے کہ دیکھو اپنے بندیاں دی کوشش کری کہ اور عزت بن جاوے اور اچھے ہو جان, تاکہ اسی جانے کہ جنی ہے اتنا زیادہ عزت اور بھی ہو جائے. یہ سارا پرپز ہے. ملک صاحب کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں, دوسرے پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں, صرف اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا آپ کیا غلط کر رہے ہو, اس سے رک جاؤ, تو معاشرہ انشاءاللہ آپ کی قوم بن جائے گا. ماشاءاللہ جو ہے نا پہلے جیسا ہو جائے گا, بہت اچھی قوم بنے گی. ملک صاحب
آپ کی آمد کا کاوش شان بھائی کا شکریہ جناب ارشد صاحب، آپ کے پروگرام کرنے کا ہمارے ساتھ، مفتی صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ بھی جو پروگرام آپ کر رہے ہیں اس کا بھی آپ کا اگین کمیونٹی کی طرف سے شکریہ، علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر عوان انٹرنیشنل کی طرف سے شکریہ آپ کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ ملک صاحب، آپ تو کاوش ٹی وی کے بانیوں میں سے ہیں انشاءاللہ، اور رہیں گے اور اینڈ آپ تک. کا جو ہے تعاون ہمارے ساتھ ہمیشہ رہا ہے. ناظرین، ملک صاحب سے دل تو نہیں کر رہا لیکن ابھی ٹائم کافی لے لیا ان سے، تو اجازت ملک صاحب، پھر شکریہ آپ کا. تھینک یو، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ملتے ہیں آئندہ کسی اور پروگرام کے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹھیک.